جی آگے قریب آ گئے ہیں. میں تو ہاں یہ چلاؤں گا. یہاں پہ ہاں آواز کیسے ہو جائے گی؟ ہاں. اب آپ سے میں کیسے شروع کروں گا؟ مجھے جو مرضی آپ پوچھیں. آپ اب آپ کو پتہ نہیں ماموں نے بتایا نہیں بتایا کہ میں 13 سال کے بعد آ رہا ہوں. بچپن میں گیا تھا تو میں آپ سنا نہیں آپ نے وہاں کے اپنے وقت کے اپنے مسائل میں کوئی بات آپ کہہ سکتے. مسائل کیا، ہر چیز ہی مسائل ہے. ہاں وہ جو آپ کو دل کرتا ہے آپ پوچھیں. اب آپ اسلام سے شروع کریں. نہیں جو آپ کی پسند ہے وہی بات. پسند تو میں نے جس طرح آپ نے کہا تو پھر اسلام پہ شروع کریں آپ. اسلام پہ سن لیں. چلیں آپ. اسلام جو ہے یہ لفظ سلم سے ہے جس کے معنی ہے جھکنا. جی کسی بات کی طرف ٹرینڈ بنا لینا اسے اسلام کہتے ہیں. جب ٹرینڈ اللہ کی طرف کر لیا جائے اور وہ بھی خصوصیت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کی تعلیمات کی روشنی جو جب یہ ٹرینڈ کر لیا جائے تو اس کا نام اسلام. اب آپ پھر بتاتے جائیں. اب نہیں آپ پوچھتے جائیں نا بھائی. آپ کے سوال کے مطابق جو بات ہوگی جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ بار بار پوچھیں. ایسے سمجھے نا کہ اب بچپن میں گیا تھا وہاں جو کچھ اسلام کے بارے میں امی ابو نے بتایا دوسرے لوگوں سے سنا. ہاں ٹھیک ہے. اب دوسرے میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں ہاں جو تو بالکل ہی چھوٹے تھے. وہ گئے وہ تو اردو بھی نہیں بول سکتے. صحیح. تو میں ان کو کچھ اس طرح کی کوئی چیز اس طرح لے کے جاؤں گا. ٹیپ لے کے جاؤں گا دکھاؤں گا ان کو. اچھا تو نہیں یہاں آ تک رہا ہے وہ ٹھیک ہے. نا. وہ تو کبھی کرنا ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہو کے نہیں وہ یہاں سے کروں گا. ہاں وہ 20 سال تک تھوڑا سا پیچھے ہو گئے تھوڑا سا آگے ہو گئے تو آگے پیچھے ہوتے رہیے نا. ایسے ہی ایسے ہی. مجھے بھی بتا دیجیے نا تاکہ میں اسے فٹ کر کے مجھے بٹھا دینا پھر آپ یہاں بیٹھنا آگے. پڑھ دینا نا جی. اتنا آ کے بیٹھنے میں پڑھ. جی پڑھیں ہم پکڑ. ہاں. انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. انسانی پھیپھڑے میں پائی جانے والی ہوا کی نالیوں کی ترتیب کلمہ طیبہ سے مشابہ ہے. اس حقیقت کا ایک ثبوت سعودی عرب میں کمپیوٹر کی مدد سے انتہائی احتیاط سے بنائی جانے والی ہوا کی نالیوں کی یہ تصویر ہے. بے شک فرمان ربانی برحق ہے. آیت کا ترجمہ: اور ہو تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں تو کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اب آپ اس کی قریب سے تصویر. سوری نہیں اس کو رکھنا پڑے گا ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے اس طرح. ماما ایک تیار رکھے. لین
سرکار ساتھ ہی کلمے کے ذرا معنی ہو جائیں. ہاں جی. ہاں میں نے بولا. ہاں. اسلام کا پہلا کلمہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے لفظی میں نے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اسے کلمہ توحید کہا گیا ہے. توحید کے میں نے اکائی کرنا، اور اللہ کی اکائی کرتے ہوئے محمد ایک شخصیت ہے، وہ کیسے اس میں شامل ہو گئی؟ یا تو اس کا نام کلمہ توحید و رسالت ہونا چاہیے تھا، یا صرف کلمہ توحید. اگر کلمہ توحید ہے تو یہ صرف ایک ہی کی دلالت کرتا ہے. پھر کلمہ توحید کے معنی یہ ہوئی ہے کہ وہ کلمہ ایک ایسا کلام جس میں ایک ہونا، ایک کرنا، ایک سہنا پایا جائے. یہ کلمے کی تعریف گرامر کی روح سے ہے. ٹھیک. اور گرامر کی روح سے اگر یہ اکائی کرنا ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے آ گیا؟ کیا یہ کسی خاص شخصیت کا ذکر ہے یا اللہ ہی کی ڈیفینیشن ہے؟ ٹھیک. تو اب اس کا ایک ایک لفظ کے جدا کرنا میں نے. لا جو ہے اس کے معنی ہے نہیں، اور کوئی کلمہ جو نہیں سے شروع ہوتا ہے جی اسے کہتے ہیں تردیدی کلمہ، کسی بات کی تردید کرنا. ٹھیک. نہیں. اور اس کے الف کے اوپر مد ہے. ٹھیک. مد عربی میں وہی کام کرتی ہے جو انگریزی میں کاما کرتا ہے، یعنی کامے کے بعد اس پہلے لفظ کی تشریح ہوا کرتی ہے. نہیں. اور اس کے بعد ہے الہ، جس کے معنی ہے معبود. معبود کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، رغبت کی جائے، خواہش کی جائے، چاہت کی جائے. آپ کسی چیز کی بھی خواہش، رغبت، چاہت اور خیال کریں گے وہ معبود ہو جائے گا. اور معبود اللہ کی صفات 99 صفات میں سے ایک صفت ہے. تو اب اللہ کی ایک صفت ہے، اس کا انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا، بعض لوگوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ لا جو ہے معبودان باطل کی نفی کرتا ہے. معبودان باطل میں بت، مناظر قدرت وغیرہ شامل ہے. ٹھیک. تم اس کے متعلق قرآن خود تردید کرتا ہے کہ بت پرست لوگ جو ہیں وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے، بلکہ خدا تک وسیلہ یا سفارش سمجھتے. تو جب الہ کو کبھی اللہ مانا ہی نہیں گیا تو اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں رہی. ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس میں صفت الہ پائی جائے وہی اللہ ہے. ریاضی کے قانون سے کوئی جز چاہے کتنا بڑا ہو جائے کل کے برابر نہیں ہو سکتا. تو الہ اللہ نہیں ہو سکتا. الہ اللہ کی ایک صفت ہو سکتا ہے لیکن خود اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تمام صفات کے مجموعے کا نام. اب اس کے وہ جو معنی توحید کے ہیں، اکائی کرنا، تو اس میں نہ تو اکائی ہوئی جو لفظی معنی ہے، اور نہ خود ہوئی ہے، اور نہ توحید سے برتاؤ آتا ہے. تینوں صورتیں نہیں آتی اگر مفہوم یہ رکھا جائے. تو اس کا اصل مفہوم کیا ہوگا؟ قرآن نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے.
کہ جب آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا، فرشتوں نے کہا کہ رب العزت اسے کیوں پیدا کرتے ہو، یہ تو روئے زمین پہ فساد کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے اسماء سکھا دیے۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ اب تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ جب قدرت نے انہیں سکھائے ہی نہیں تھے تو وہ بتاتے کہاں سے۔ جب آدم کو کہا تو اس نے ایک ایک چیز کے نام گنوا دیے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اب یہ جو مختلف نام کی وجہ سے مختلف چیزیں ہو گئیں، کیا یہ کیسا ممکن ہو؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے اندر صرف اللہ کا نور ہے۔ لیکن یہ مختلف چیزیں جو ہیں شکل اور صورت اور خاصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف، کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں یا اسی نور کی مختلف صورتیں ہیں؟ اگر یہ ایک ہی نور کی مختلف صورتیں ہیں تو نام جو ہیں اعتباری طور پہ انہیں ایک غیریت بناتے ہیں، ویسے نہیں۔ جیسے کپڑا ہے، کپڑے سے وہ دھاگے سے بنتا ہے، ایک ریشہ، دھاگے سے کپڑا، پھر کپڑے سے اس کی مختلف چیز، شرٹ بن گئی، پینٹ بن گئی، کوئی چیز آپ بنا لیں، جی ان کے نام الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے حقیقت میں وہ ایک ریشہ۔ اسی طرح کائنات میں صرف اللہ کا نور ہے اور کوئی شے نہیں، اور یہ جو اعتباری نام ہیں، چیزیں ہیں، یہ محض اعتبار ہے وقت کا، کیونکہ یہ نہ پہلے ہوتی ہیں نہ بعد میں رہتی ہیں۔ ایک شخص آج پیدا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ مر جائے گا، وہ نہیں رہا، تو جہاں وہ پہلے تھا وہیں چلا گیا، نہ وہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے، وہ رہا کیا؟ صرف اللہ کی ذات۔ اس کلمے کی روح سے یہ ہوا کہ کوئی اعتباری علم، کوئی تعین جسے ہم نام دے رہے ہیں یا صفت سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس اللہ کی آگے آ کے تشریح آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی، ٹھیک، اسماء اور صفت تمام تعریف کی، یہ تمام اسماء اور تعریف اللہ کے ہیں۔ محمد کی میں نے بھی ہیں تعریف کیا گیا، تو یہ اللہ ہی کی تعریف ہوئی، یعنی یہ اللہ کیا جو حمد اور صفت میں آ گیا ہے، یہ رسول اللہ ہے، اللہ کا پیغام دینے والا، سبحان یہ اللہ۔ بتا رہا ہے کہ میرا ہونا اللہ کا ہی ہونا ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ ایک صورت یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان میں جب بھی کسی آدمی کا نام لیا جاتا ہے ساتھ ولدیت ضرور بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک، جہاں شخصیت کا ذکر آتا ہے وہاں محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کلمے میں صرف محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ عربی کلچر کے اختلاف کے طور پہ یہاں ولدیت جو ہے وہ ترک کر دی گئی ہے، اس لیے کہ یہاں ازلی ابدی معنی لینا